एक बहुत ही दिल दहला देने वाला और अफसोसनाक वाक़या। ये हमला दो मुसल्लह अफराद ने किया जो स्याह लिबास में मलबूस थे और चेहरे ढांपे हुए थे। इस दिल दहला देने वाले मंजर में एक हीरो का अमल सबको हैरान कर गया। उन्होंने हमला आवर को पीछे से पकड़ लिया, उसकी राइफल छीन ली और उस पर हावी हो गए। उन्होंने नवंबर में एक ट्वीट की थी जिसमें उन्होंने कहा था दिसंबर के दूसरे हफ्ते में 9/11 जैसा एक वाकया होने वाला है। हिंदुस्तानी मीडिया और अफगानी मीडिया और इसराइली मीडिया ने ये खबरें चलानी शुरू कर दी कि नवीद अकरम पाकिस्तान लाहौर से ताल्लुक रखते हैं। नवीद अकरम का नाम पता नहीं 9-10 दफ़ा 20 दफ़ा के 21 दफ़ा इसराइल में सर्च किया गया था। ग्लोबल सिट पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी, न्यू साउथ वेल्स में एक बहुत ही दिल दहला देने वाला और अफसोसनाक वाक़या 14 दिसंबर 2025 को शाम 6:47 मकामी वक्त पर सिडनी के मशहूर बॉन्डाई बीच के करीब एक कैम्पबेल परेड के पास एक फुटब्रिज पर पेश आया है। ये जगह एक बड़े पैमाने पर यहूदी बरादरी का एक त्यौहार होता है, हनुका, उसकी तकरीबात का मरकज था जिसे चनोका बाय द सी के नाम से मुनाकिद किया गया था। ये त्यौहार शबाद ऑफ बॉन्डाई की जानिब से पहली रात का हिस्सा था जहां तकरीबन 2000 से ज़ायद यहूदी ख़ानदान और अफराद जमा थे। रोशनी की शमें रोशन की जा रही थीं, गाने गाए जा रहे थे, खाने खाए जा रहे थे, खुशियों में सरशार लोग अपने तकरीबात मना रहे थे। मौसम सुरमई और साहिल की हवा में ये तकरीब एक पुरअमन और रूहानी माहौल में मुनाकिद हो रही थी जहाँ बच्चे, औरतें और बुजुर्ग सब शरीक थे। हनुका क्या है? हनुका यहूदी मजहब का एक अहम 8 रोज़ा त्यौहार है जिसे रोशनी का त्यौहार या फेस्टिवल ऑफ लाइट्स के नाम से भी पुकारा जाता है। ये तकरीबन 2000 साल पुरानी तारीखी झड़प की याद दिलाता है जब यहूदियों ने अपने सेकंड टेम्पल को दोबारा उसकी रीडेडिकेशन की थी, दोबारा वक्त किया था और उसके लिए इन्होंने एक उसको प्योरीफाई करने के रिचुअल के तौर पर शमा रोशन की थी जिसमें कि बहुत सी 8 मुख्तलिफ शमाएं होती हैं। तो उन्हें शमा रोशन की थी जिसमें कि सिर्फ एक दिन का तेल था, लेकिन वो शमा 8 रोज तक जलती रही थी। इसे एक मोजा कहा गया था, मिरेकल ऑफ ऑयल कहा गया था। और ये जो त्यौहार है ये मजहबी आज़ादी, इस्तकामत और रोशनी की फतह की निशानदेही करता है। और इस दौरान लोग मेनोरा या हनुका की शमें रोशन करते हैं जिसमें कि 8 शमें होती हैं और आप हर शमा एक दिन रोशन करते रहते हैं। तो दिस इज व्हाट हनुका इज, मैंने कहा पहले आपको बता दूं। अब आइए जरा इस वाक़े की तफसीलात पर चलते हैं। ये हमला 2 मुसल्लह अफराद ने किया जो स्याह लिबास में मलबूस थे और चेहरे ढांपे हुए थे। उन्होंने पंप एक्शन शॉटगन से और बोल्ट एक्शन राइफल से जो रेड डॉट साइट से लेस थी इस्तेमाल की। वीडियो फुटेज और एनी शाहिदीन से पता चला कि वो ब्रिज पर आए, भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी जो यहूदी तकरीबात में शरीक लोगों पर मरकूज थी। वीडियोस में तकरीबन 12 से 15 गोलियों की आवाजें वाज़ेह तौर पर सुनाई देती हैं जबकि कुल दर्जनों तकरीबन 30 से 40 गोलियां चलाई गईं जिनमें से कई ब्रिज के इर्द गिर्द फैली हुई उधर मिली। उनके जो शेल्स थे वो बाद में मिले भी। हमला इंतहाई तेजी से हुआ जो चंद मिनटों तकरीबन 3 से 5 मिनट में खत्म भी हो गया, लेकिन पुलिस और इमरजेंसी सर्विसेज की कार्रवाई 7, 8, 10, 12 घंटों तक जारी रही जिस दौरान इलाके को एक क्राइम सीन करार दे दिया गया और बम डिस्पोजल में आकर एक कार से एक उसको आईईडी जिसे कहते हैं, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, वो भी उनको मिली जिसको कि उन्होंने नाकारा बना दिया और उसको वहां से हटा दिया। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने इसे एक फौरी तौर पर दहशतगर्दाना हमला, एक टेररिस्ट अटैक करार दिया है जो यहूदी बरादरी को निशाना बना रहा था। इस हमले में कुल 15 अफराद हलाक हुए जिनमें एक हमलावर भी शामिल था। हलाक शुदगान में शबाद ऑफ बॉन्डाई के असिस्टेंट
रेबाय एली श्लिंगर भी शामिल थे, जो बरतानिया से ताल्लुक़ रखते थे और 5 बच्चों के वालिद थे। एक इसराइली शहरी, 3 यहूदी बच्चे जिनमें एक 10 साला बच्ची भी शामिल है, 2 ख़वातीन और एक हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर और दीगर शहरी भी शामिल थे। मज़ीद 42 अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें 2 पुलिस अफसरान भी शामिल हैं जिनकी सर्जरी हुई है और उनकी हालत अभी मुस्तहकम बताई जाती है। एक और इसराइली शहरी, एक सिक्योरिटी गार्ड जो गोली लगने के बावजूद सेहतयाब हो रहे हैं, कहा यह जाता है कि उनकी हालत भी बेहतर है। और इसके अलावा कई बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। जख्मियों को मुख्तलिफ अस्पतालों जैसे सेंट विंसेंट, रॉयल प्रिंस एल्फर्ड और दीगर अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। जो दूसरा हमला आवर है वो भी मौके पर जख्मी हो गया था और उसकी हालत भी नाजुक बताई जा रही है, जबकि उसे हिरासत में ले लिया गया है। इस दिल दहला देने वाले मंजर में एक हीरो का अमल सबको हैरान कर गया। एक 43 साला दुकानदार अहमद अल अहमद, जो सिडनी के सदरलैंड शायर से ताल्लुक रखते हैं और एक मकामी फलों की दुकान, एक फ्रूट शॉप चलाते हैं, उन्होंने हमला आवर को पीछे से पकड़ लिया, उसकी राइफल छीन ली और उस पर हावी हो गए। जिद्दोजहद के दौरान अहमद अल अहमद को बाजू और हाथ पर 2 गोलियां लगी। उनकी फौरी सर्जरी सेंट जॉर्ज अस्पताल में हुई और वो अब अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं और रिकवरी कर रहे हैं, बहाली की राह पर हैं। उनके कज़न मुस्तफ़ा ने उन्हें हकीकी ऑस्ट्रेलियाई हीरो करार दिया और ट्रू ऑस्ट्रेलियन हीरो। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम समेत मीडिया ने उनकी बहादुरी को सराहा कि उन्होंने बहुत सी जानें बचाईं, क्योंकि उनकी कार्रवाई से हमला आवर मजीद फायरिंग ना कर सका। कहा यह जा रहा है कि वो एक सीरियन हैं, अरबिक सीरियन हैं और मुसलमान हैं, और उन्होंने अपने सामने जब एक शख्स को फायरिंग करते देखा, इंसानी जानों को लेते देखा, तो अपनी जान की परवाह ना करते हुए दलेरी और बहादुरी के साथ उसके ऊपर छलांग लगाई, उसको फ्रंटल अटैक किया, उसको ओवर पावर किया और न जाने कितनी जानें बचाईं। उनकी तारीफ सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी की है, ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम ने भी की है, और गो के नेतन्याहू ने कहा कि वो शायद, उन्होंने कहा एक यहूदी ने बचाया है, लेकिन शायद गालिबन कहा यह जा रहा है, बाद में उन्होंने एक्नॉलेज किया कि वो एक मुस्लिम थे। हमलावरों के बारे में बात करें तो दोनों को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। एक को तो पुलिस ने मौके पर ही गोली मारकर हलाक कर दिया, दूसरे की शिनाख्त कानून नाफिज करने वाले जराए और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नवीद अकरम के तौर पर हुई है। अब इसकी शनाख्त कहा यह जा रहा है कि ये एक ऑस्ट्रेलियाई शहरी है जो ऑस्ट्रेलिया में ही पैदा हुआ था। जो सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है, ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ASIO, वो कहते हैं कि जी हमें पहले से इस बंदे को इसका मालूम था, लेकिन इसको हम कोई इमीडिएट थ्रेट या फौरी खतरा नहीं समझ रहे थे। नवीद अकरम का ताल्लुक बुनियादी तौर पर कहाँ से है, इसके बारे में इंटरनेट के ऊपर कल से एक जंग शुरू हो गई। दरअसल एक पाकिस्तानी नवीद अकरम, जिनका के ताल्लुक लाहौर से था, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को वहां से तस्वीर लेकर हिंदुस्तानी मीडिया और अफगानी मीडिया और इसराइली मीडिया ने ये खबरें चलानी शुरू कर दी कि नवीद अकरम पाकिस्तान लाहौर से ताल्लुक रखते हैं, और उनकी तस्वीर और उनकी बहुत सी उनकी आइडेंटिटी बतानी शुरू कर दी कि ये असल में हमलावर है, हालांकि उस नवीद अकरम का इस नवीद अकरम से कोई ताल्लुक नहीं था। ये एक सोची समझी साजिश थी, एक प्रोपेगेंडा था जो इंडिया, अफगानिस्तान और इसराइल की सोशल मीडिया टीम्स मिलकर कर रही थी, उनके ट्रोल्स मिलकर कर रहे थे। ये एक साजिश है, ये एक पैटर्न है जो हमें दिखाई देता है। जहां कहीं भी कोई इस तरह का मामला होता है तो हिंदुस्तान और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, झूठ बीच में बका जाता है, दूसरे लोगों पर इल्जाम धरा जाता है, सच उनको नहीं ढूंढना होता। वहां पर जो 15 लोग मारे गए, उनके साथ इनको कोई अफसोस नहीं था, उनके साथ कोई हमदर्दी नहीं थी। इनका सिर्फ एक मकसद था कि किसी तरीके से पाकिस्तान को बीच में घसीटा जाए, पाकिस्तान को बदनाम किया जाए, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए। ऐसी घटिया सोच है इन लोगों की कि कुछ बयान नहीं किया जा सकता। बहरहाल फिर वो जो असल नवीद अकरम साहब हैं, जो जिनके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा था, फिर वो सोशल मीडिया पर आए और उन्होंने आकर इस बात की तरदीद की और बताया कि जनाब ये मेरा अकाउंट है और हमें दोनों को मिक्स ना किया जाए।
کہا یہ جاتا ہے کہ یہ لوگ سڈنی کے جنوب مغربی علاقے میں رہتے تھے اور انہوں نے اپنے خاندان کو یہ بتایا تھا کہ وہ ویکینڈ پر فشنگ کرنے جا رہے ہیں, مچھلیاں پکڑنے جا رہے ہیں, جو جھوٹ نکلا. پولیس نے اس کے بونی ریگ علاقے میں گھر پر چھاپا مارا ہے, ریڈ کیا ہے, جہاں ایک مرد اور ایک عورت کو حراست میں لے لیا گیا ہے. ان کی بیوی اور بچوں کو بھی تفتیش کے لیے بلایا گیا ہے. ابتدائی تحقیقات سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ حملہ یہودی برادری کو نشانہ بنانے والا ایک حملہ تھا, یعنی کہ ایک اینٹی سیمیٹک اس کو حملہ قرار دیا جا رہا ہے. اور آسٹریلیا ٹیررسٹ ایکٹ جو ہے, اینٹی سیمیٹک ٹیررسٹ ایکٹ ہے آسٹریلیا کا, اس کے تحت یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جناب ایک نیشنل ٹیررزم تھریٹ تھا. آئیے ذرا اس کا تھوڑا سا تجزیہ کر لیتے ہیں. مسلمان برادری کی طرف سے ایک مثبت پہلو تو یہ ہے کہ ہیرو احمد الاحمد جو ہیں یہ سیرین عرب مسلم ہیں, جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے حملہ آور کو روکا, اس کو اوور پاور کیا, بہت سی جانیں بچائیں. مسلمان کمیونٹی اس بہادری پر فخر محسوس کر رہی ہے اور سوشل میڈیا پر ان کی تعریف کی جا رہی ہے, جو بین المذاہب ہم آہنگی انٹرفیتھ ہارمنی کی ایک روشن مثال ہے. اور یہ ثابت کرتا ہے کہ امن اور بہادری کوئی ایک مذہب کی ملکیت نہیں ہے. تاہم کچھ مسلمان خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ملزمان کی شناخت مسلمان ہونے سے, جیسے کہ نوید اکرم کا نام گردش کر رہا ہے, تو اس سے یہ واقعہ اسرائیل کی صہیونی حکومت جو زائنسٹ گورنمنٹ ہے اس کی جانب سے اس کو استعمال کیا جائے گا. اور بنجامن کی نتنیاہو کی جو قیادت میں جو ایک اسرائیلی گورنمنٹ ہے, جو زائنسٹ گورنمنٹ ہے, اس نے ماضی میں بھی فلسطینی اور مسلمانوں کو نشانہ بنانے کے لیے ایسے واقعات کو پروپیگنڈا کا ایز اے پروپیگنڈا ٹول استعمال کیا ہے, اور یہودی برادری کو متاثرہ یا وکٹمز بنا کر مسلمانوں پر مزید دباؤ ڈالا ہے, ان پر مزید مظالم ڈھائے ہیں, جس سے ممکنہ طور پر جو آسٹریلیا میں مسلمان ہیں ان کے خلاف نفرت کی ایک لہر بڑھ سکتی ہے. بڑی کوشش کی ہے ہندوستان نے, افغانستان نے اور اسرائیل کی بھی کچھ اخبارات نے کہ یہ جو کسی طریقے سے نوید اکرم اور ساجد اکرم کو پاکستان سے جوڑا جائے اور پاکستان کے لیے مشکلات کھڑی کی جائیں, اور اس کا ان کا مقصد یہی تھا کہ پاکستان سے اگر کوئی اسٹوڈنٹس آتے ہیں جو مائیگرنٹس ہیں ان کے لیے مشکلات پیدا کی جا سکیں اور اوور آل پوری دنیا میں پاکستان کے امیج کو گندا کیا جا سکے. الحمدللہ اس طرح کی کوئی بات ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے. یہی بتایا گیا ہے کہ جو نوید اکرم ہے وہ آسٹریلوی ہے اور آسٹریلیا میں ہی پیدا ہوا تھا. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ گزشتہ رات سڈنی میں بونڈائی بیچ کے علاقے میں ایک اجتماعی فائرنگ ہوئی. آسٹریلوی حکام نے اسے یہودی برادری کو نشانہ بنانے والا دہشت گردانہ حملہ قرار دیا, جس میں رپورٹنگ کے مطابق 15 افراد ہلاک ہوئے. ایک حملہ آور مارا گیا, دوسرا مشتبہ حملہ آور بتایا جاتا ہے کہ نازک حالت میں ہے لیکن اس کو گرفتار کر لیا گیا. بامب تھریٹس کی رپورٹس تھیں. پولیس نے ایک سسپیکٹڈ امپرووائز ڈیوائس جو ہے اس کو ہینڈل کر لیا, اس کو بھی ناکارہ بنا دیا. واضح بات یہ ہے کہ جناب شہریوں کا قتل ہوا ہے, یہودیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے, جو کہ ایک غلط بات ہے, ایک گناہ ہے, ایک جرم ہے, اور اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. یہ سیاست نہیں ہے, یہ اجتماعی تشدد ہے, اور اس کی مکمل کنڈیمنیشن, مکمل مذمت اور مکمل احتساب ہونا چاہیے. یہودی برادری کو باقاعدگی کے ساتھ تحفظ ملنا چاہیے بس. لیکن اب کچھ سیاسی حصے کی طرف آتے ہیں. چند گھنٹوں میں ہی نتنیاہو نے ایک پرانے خط کا انہوں نے تذکرہ کر دیا ہے. ایک پرانا خط جو انہوں نے آسٹریلیا کی فلسطین پالیسی کو مورد الزام ٹھہرانے کے لیے استعمال کیا ہے. وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جناب کیونکہ فلسطینی ریاست کو آسٹریلیا نے تسلیم کر لیا ہے, اس لیے اس سے اینٹی سیمیٹزم کو ہوا ملی ہے. کہ ان کا کام ہے ہمیشہ سے کہ وہ ایک المیہ کے سے لیوریج حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب ایک اتنی بڑی ٹریجڈی ہے, 15 لوگ, ایک ماس شوٹنگ ہوئی ہے, 15 یہودی جان سے گئے ہیں, اور ایسے موقع کے اوپر ہمیشہ سے نیتنیاہو, ان کی صہیونی جو لابی ہے, جو صہیونیت ہے, وہ ہمیشہ سے اس کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اپنے آپ کو وکٹم شو کرنا اور ایک المیہ سے لیوریج حاصل کرنا. اور صرف کہانی یہاں نہیں رکتی. جو اسرائیل کی اسٹیٹ پالیسی کی تنقید کرتا ہے, اسرائیل ایک ملک ہے جس کی پالیسیاں پرتشدد ہیں,
ایک جینوسائیڈ ہے جو وہ غزہ میں کیری آؤٹ کر رہی ہے، اور یہ ایک زائنسٹ لابی کی اور بی بی نیتن یاہو کے انڈر اسرائیلی رژیم کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ اگر آپ اسرائیل کی ریاستی پالیسی کو آپ کرٹیسزم کریں، اسرائیل کی اسٹیٹ پالیسی کا، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو آپ ہیٹریڈ ٹورڈ جیوز ہے، وہ کہتے ہیں یہودیوں سے نفرت کا رنگ دے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب کہ یہ اینٹی سیمیٹزم ہے۔ دیکھیے، اگر الزام کا کھیل کھیلنا ہے تو آسٹریلیا کی سفارتکاری کو مورد الزام نہ ٹھہرائیں، جو اصل وجہ ہے، جو ریئل سورس ہے، اس کو مورد الزام ٹھہرائیں۔ نیتن یاہو صاحب، نیتن یاہو کے تحت یہ جو صہیونی پروجیکٹ ہے، اس نے سال ہر سال سے غزہ کو ایک قتل گاہ بنایا ہوا ہے، ایک سلوٹر ہاؤس بنایا ہوا ہے۔ اور معاملہ یہ ہے جناب کہ اوور آل جو یہودی برادری ہے پوری دنیا میں، وہ بھی یہ جو زائنسٹ ہیں، یہ جو صہیونیت ہے، ان کے ساتھ وہ سہمت نہیں ہے، وہ نہیں اگری کرتے۔ لیکن جو زائنسٹ سوچ ہے وہ ایک اینڈلیس وار، ایک اینڈلیس پروپیگنڈا، ان کو اس کی ضرورت ہے، کیونکہ مشرق وسطیٰ میں جو کیوس، جو افراتفری، جو خوریزی، جو بلڈ شیڈ یہ صہیونیوں نے ایک مچایا ہوا ہے، جو ایک جینوسائیڈ ہے، نسل کشی ہے، اس کو بچانے کے لیے انہیں اس طرح کے کسی بھی واقعے کو، ایک سانحے کو ایک ٹول میں بدلنا ہوتا ہے، ایک پروپیگنڈا ٹول میں، ایک ٹیکٹک ہے ان کی کہ فوراً خود کو ایک وکٹم موڈ میں لے کر آؤں اور یاد دلاؤ کہ اچھا تم نے میری ریاستی پالیسی کے ساتھ اختلاف کیا تھا، اس کی وجہ سے یہ ہوا، اس کی وجہ سے یہ اینٹی سیمیٹک وائلنس ہوا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ہر ایک اینٹی سیمیٹک ایکٹ کی مذمت ہونی چاہیے، اور کرتے ہیں، کیونکہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ جو کچھ ہوا، اینٹی سیمیٹزم کی کوئی جگہ نہیں ہے، یہ گناہ ہے، ایک بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن نیتن یاہو صاحب، بات یہ ہے کہ آپ اس چیز کی تو مذمت کرتے ہیں، لیکن آپ بھی تو یہ بتائیے کہ آپ کس طریقے سے نفرت کو پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں، مسلمانوں سے نفرت کو، عربوں سے نفرت کو، اس کا تو کوئی احتساب نہیں ہوتا۔ 15 لوگ تو آپ کے آئی ڈی ایف کے سولجرز ناشتے میں کھا جاتے ہیں، ہزاروں مسلمان بچے، ہزاروں مسلمان عورتیں، ہزاروں مسلمان مرد غزہ میں آپ نے اس طرح جھونک دیے۔ وہ تو اتنے بندے تو آپ صبح ناشتے کے لیے جو لوگ لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں، جو راشن لینے آئے ہوتے ہیں، ان کو آپ مذاق کے طور پر بھون دیتے ہیں، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پوری دنیا میں کوئی بات کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں تم اینٹی سیمیٹک ہو۔ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے۔ دراصل جی، اس کے بعد بہت سی نا کانسپریسی تھیریز بھی ہیں۔ کینڈس اوونز ایک امریکی صحافی ہیں جو کنزرویٹو تھیں، اور اب وہ بہت زیادہ اسرائیل کے خلاف بیان دیتی ہیں، اور وہ بہت اچھی دوست تھیں چارلی کرک کی، لیکن اب وہ بہت بڑی ناقد ہیں ریپبلکنز کی، کنزرویٹوز کی اور اسرائیلیوں کی۔ انہوں نے نومبر میں ایک ٹویٹ کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ دسمبر کے دوسرے ہفتے میں 9/11 جیسا ایک واقعہ ہونے والا ہے، مطلب کہ ایک فالس فلیگ آپریشن 9/11 جیسا ہونے والا ہے۔ اور اس کے علاوہ اب یہ مجھے تصدیق نہیں کر سکا، لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پچھلے ہفتے یا پچھلے 1-2 دن پہلے یا کچھ دن پہلے نوید اکرم کا نام پتہ نہیں 9-10 دفعہ 20 دفعہ کہ 21 دفعہ اسرائیل میں سرچ کیا گیا تھا۔ اب یہ بھی لوگ ڈھونڈ لیتے ہیں، بہت سی ٹیکنالوجی آ گئی ہے جس سے یہ خدشہ بڑھ رہا ہے کہ شاید یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں اس چیز پر کیوں مجھے یقین ہے کہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چاہے 9/11 ہو، 9/11 کا جب واقعہ ہوا تھا تو اس کے فوراً بعد نیتن یاہو کا بیان تھا کہ بہت اچھا ہوا ہے۔ آپ سوچئے، سینکڑوں بندہ امریکی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا، اور نیتن یاہو کہتا ہے بہت اچھا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہاں، اب امریکی اور اسرائیلی ایک پیج پر آ جائیں گے، یعنی کہ جو صہیونی لابی ہے اور جو امریکی ہیں یہ اب ایک پیج پر آ جائیں گے۔ پھر وہاں سے موساد کے ایجنٹس کو پکڑا گیا جو کہ
اسٹوڈنٹس بن کے 8 اسٹوڈنٹس بن کر وہاں پر گئے ہوئے تھے. واقعے سے پہلے وہاں پر کیمرہ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے تاکہ اس کو پورے طریقے سے فلم کر سکیں. معاملہ یہ ہے کہ ان کو اس قسم کے کسی بھی معاملات سے فرق نہیں پڑتا. ان کے لیے کسی بھی جیوز کی زندگی ہو، کرسچنز کی زندگی ہو، مسلمانوں کی زندگی ہو، کوئی میٹر نہیں کرتی. صہیونیوں کو صرف اور صرف مقصد ہے کہ ہم نے اپنا مقصد حاصل کرنا ہے، جو کہ گریٹر اسرائیل بنانا ہے. اس کے آگے جو بھی کوئی آتا ہے وہ اس کو قربان کرتے جائیں گے. باقی سب کینن فوڈر ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بھی جو واقعہ ہے یہ کیوں کرایا گیا. معاملہ کچھ یوں ہے جناب کہ جو اسرائیلی وزیر اعظم ہیں ان کو ایک خط لکھا تھا. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب جو آپ نے پالیسی اپنائی ہے نا یہ اینٹی سیمیٹک ہے. ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ جناب آسٹریلیا نے باقی اور بہت سے ممالک، فرانس، برطانیہ، اسپین، بہت سے ممالک کے ساتھ، یہ تمام لوگ تھے جنہوں نے فلسطینین اسٹیٹ کو ریکگنائز کر لیا تھا، فلسطینی ریاست کو مان لیا تھا. اور اس بات کی بڑی تکلیف ہے نتنیاہو کو اور صہیونیوں کو. یہ واقعہ اس وجہ سے ایک فالس فلیگ ہو سکتا ہے. ایک تو میں نے آپ کو بتایا کینڈس اوون کا ٹویٹ ہے، اس کے بعد لوگ یہ جو کہہ رہے ہیں اس کی مجھے تصدیق نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا. لوگ کہتے ہیں وہاں پر اس بندے کا نام سرچ کیا گیا تھا. تو یہ مجھے یہ چیز اس میں بہت زیادہ اسٹرینتھ محسوس ہوتی ہے کہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن جان بوجھ کر کروایا گیا ہو کہ جو مسلمان ہیں ان کے لیے زندگی کو مشکل بنایا جائے، آسٹریلین گورنمنٹ کو پریشر میں لایا جائے، انہیں کہا جائے کہ دیکھا تم نے فلسطین کو تسلیم کیا تھا نا، دیکھو اس سے اینٹی سیمیٹزم پھیلا ہے، دیکھو کتنے یہودی مارے گئے ہیں، یہ سب تمہارا قصور ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اب جان بوجھ کر اس طرح کا ماحول پیدا کیا جائے گا. جو آسٹریلین پرائم منسٹر ہیں ان کو نشانہ بنایا جائے گا، ان کو اس طریقے سے وہ کیا جائے گا، پریشرائز کیا جائے گا کہ وہ اپنی پالیسی کو تبدیل کریں. بہرحال یہ زائنسٹ کا ایک پرانا ان کا ہتھ کنڈا ہے کہ وہ اس قسم کا کوئی واقعہ کراتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو یوز کرتے ہیں ٹو شو دیٹ دے آر وکٹمس، اور اس کی آڑ میں وہ پوری دنیا کے ساتھ کھیل کھیلتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، بربریت مچاتے ہیں. ایک بات میں یہاں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ صہیونیوں میں اور یہودیوں میں فرق ہے. There is a difference between Zionists and Jews. I will always stand by Jews. I think they are as innocent as anybody else is. But as far as Zionists are concerned, I think they are the key of all the chaos that we see in this world right now. مجھے لگتا ہے اس دنیا میں جتنا بھی یہ ایک ہنگامہ ہے، ایک شور ہے، جتنا بھی آپ کو نظر آ رہا ہے سب گڑبڑ، وہ مجھے لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں آپ کو صہیونی لابی، زائنسٹ لابی ضرور ملے گی. اور یہودی بھی ان سے اتنا ہی تنگ ہیں جو اصل یہودی ہیں جتنے کہ مسلمان یا مسیحی یا کوئی بھی اور. تو یہ میرا خیال ہے. لیکن اس واقعے کے بعد ڈیفینیٹلی وہاں پر کچھ اس طرح کا معاملہ ہوگا، لوگوں کو پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا مسلمانوں کے ساتھ، ان کو تھوڑی سی مشکلات آئیں گی. یہ الگ بات ہے کہ الحمدللہ جس شخص نے اتنی جانیں بچائی، جس نے وہاں پر جا کر چھلانگ ماری، بچانے کی کوشش کی، وہ بھی احمد الاحمد بھی ایک مسلمان تھا، سیرین عرب تھا، جس سے ایک بہت بڑا دھچکا لگا ہے نتنیاہو کو بھی اور زائنسٹ کو بھی کہ یہ کیا ہو گیا. اللہ کے کھیل نرالے ہیں. جن مسلمانوں کو بدنام کرنا چاہ رہا تھا، اس بزدل انسان نے نوید اکرم جو بھی حرکت کی جو اس نے کی، لیکن اس ایک شخص نے اپنی جان پر کھیل کر جو اتنی جانیں بچائیں، وہ یقینی طور پر بہت زیادہ متاثر کن تھا نسبتاً اس مکروہ انسان کے، اس مکروہ فعل کے جس میں اس نے اتنے انسانوں کی جان لی، اتنے یہودیوں کی جان لی، جو کہ ایک باربیرک ایکٹ تھا اور اس کو پورے طریقے سے کنڈیم کیا جانا چاہیے. جہاں تک نوید اکرم کا سوال ہے، آسٹریلوی جو انٹیلیجنس سروس ہے اس نے بتایا کہ آج سے 6 سال پہلے یہ ان کے رڈار پر آیا تھا، لیکن ان کو کوئی امیجیٹ خطرہ محسوس نہیں ہوا تھا. ایک اسلامک اسٹیٹ نامی آرگنائزیشن ہے جس میں کہ المطاری نامی ایک آدمی ہے جس کو کہ آلریڈی اسلامک اسٹیٹ کی وجہ سے کہ وہ ٹیررزم پھیلا رہا تھا اس طرح کی چیز کے لیے، اور اس سے پہلے کہ وہ کوئی بڑا واقعہ کرتا اس کو گرفتار کر لیا گیا تھا. تو نوید اکرم کا تعلق اسلامک اسٹیٹ سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہاں سے اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے. یہ آسٹریلیا میں ہی پیدا ہوا اور فی الحال اس کو حراست میں لیا گیا، مزید تفتیش کی جا رہی ہے.
کیا نکلتا ہے کیا نہیں نکلتا یہ بھی پتہ چل جائے گا. بظاہر یہ ایک ٹیررسٹ ایکٹ ہے, ایک مخبوط الحواس لوگ ہیں, یہ جو بھی یہ حرکتیں کرتے ہیں ان کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے. انسانی جان, ہر ایک انسانی جان مقدم ہے. جن بچوں کی, جن خواتین کی, جن مردوں کی, جتنے بھی لوگوں کی جان گئی ہے, ان تمام کے ساتھ, ان کی خاندانوں کے ساتھ انتہائی اظہار ہمدردی ہے, افسوس ہے. اور یہ جو درندے ہیں ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. دعا گو ہیں کہ جو پسماندگان ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو صبر عطا فرمائے. اور امید کرتا ہوں کہ یہ جو ایک پروپیگنڈا شروع کیا گیا ہے نتنیاہو کی طرف سے, اسرائیل کی طرف سے, پریشرائز کرنے کا, ٹیکٹک بنانے کا, مسلمانوں کو ہٹ کرنے کا اور آسٹریلیا کو ہٹ کرنے کا, کہ جناب پریشرائز کرنے کا کہ جو انہوں نے پالیسی اپنائی ہوئی ہے پرو پیلسٹائن اس کو ریورٹ کیا جائے اور اس کو بیس بنا کر کہ جی یہ تم نے کیا اس لیے اینٹی سیمیٹزم پھیلا ہے. امید کرتا ہوں کہ آسٹریلیا ول بی اسٹرانگ انف ٹو ہولڈ اٹس گراؤنڈ. اور امید کرتا ہوں کہ اگر یہ فالس فلیگ آپریشن تھا تو بھی یہ کھل کر لوگوں کے سامنے آ جائے. اور ایک دفعہ پھر سلام ہے احمد الاحمد کو جس نے اتنی انسانی جانیں بچائیں. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. شکریہ.